بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بعد ازمہ و سلام علیکم کے احترام مقام عزیز طلباء، اللہ رب العالمین جل مجدہ قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب امام الانبیاء خاتم الانبیاء بی بی کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہاروں کے سہارا بیچاروں بیچارہ کر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ بھی حضور کی صفات، حضور کی عظمت شان، آپ کی خوبیاں، آپ کا درجہ کمال، آپ دی کائنات دے اس باغ دے اندر اللہ تعالیٰ دی ساری خدائی دے اندر جڑا مقام ہے جہاں دے خدا جانتا ہے یا خود مصطفیٰ جانتا ہے. کماحقہ مقام مصطفیٰ ناتی کو بیان کر سکتا ہے جس نے بیان کیتا اور جس نے اس کو تحریر کیتا اپنے علم کے مطابق اس نے اس کو بیان کیتا یا تحریر کیتا، لیکن کماحقہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں حضور کا جو مقام ہے وہ سارا کا سارا جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے. وہ کوئی مکمل مقام مصطفیٰ تحریر نہیں کر سکتا. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کا خلق بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت بڑا ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ کریم نے خلق عظیم دے بارے قرآن دے اندر فرمایا، اور ساتھ اللہ نے سانو سمجھ آ جائے اللہ نے بیان فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا کہ لوگوں دنیا بہت چھوٹی ہے، دنیا جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے بہت تھوڑا ہے. قل متاع الدنیا، جو کچھ اس کے اندر ہے تھوڑا ہے. کون کہہ گیا
دنیا میری اور تاری نظر کے سامنے بہت بڑی ہے. اس کے بڑے اعظم نے 7 بڑے اعظم دنیا دے اور بڑے اعظمات اندر جان والا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں زمین کے اوپر جو کچھ ہے سب کچھ دیکھ لیا. جتنی بھی سہولت ہوئے اس کے کول مال و اسباب ہو، اس کے کول جتنا بھی اسباب نے دنیا کے پھرنے واسطے سارے کے سارے اسباب ہو، پھر بھی بندہ سارے بڑے اعظم کے بعد کہے گا کہ میں دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا نہیں دیکھ سکتا. اور زندگی انسان کی ختم ہو جائے. جتنا بھی جدید دور ہے، عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جدو انسان جس کو اللہ نے تھوڑا فرمایا، قلیل فرمایا، جدو اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، پھر جس کو اللہ نے بڑا کیا، عظیم کیا، اس مصطفیٰ کا محبوب مقام کس طرح کو سمجھ سکتا؟ مقام مصطفیٰ اللہ جانتا ہے یا پھر خود مصطفیٰ جانتا ہے؟ یہ انسان ہے. اور اگر فرشتیاں کی گل کی جائے تو فرشتیاں کے اندر فرشتیاں کے استاد جبریل امین وہ بھی ایک مقام پہ جا کے رک جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور اتھوں اگے جبریل دی بس ہے. جبریل نہیں جا سکتا، اتھوں اگے یا مصطفیٰ جا سکتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا اس کو جا سکتا ہے. یعنی انسان تو انسان رہا، فرشتیاں کے اندر بڑے بڑے فرشتے، لیکن فرشتیاں کے استاد کی بات ہے اتنے اس کی بھی بات ہو جاتی. تو کس قدر اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا کہ ساری زندگی بھی مقام مصطفیٰ کو لکھا جاوے، مقام مصطفیٰ کو پڑھا جاوے. نہ مکمل پڑھا جا سکتا ہے، نہ مکمل لکھا جا سکتا ہے. بس یہ انسان کا مقدر ہے کہ اس کو کس قدر زندگی کے اندر اپنے محبوب کی محبت اس میں میسر ہوئی، حضور کی محبت کے اندر اس نے وقت گزاریا، کس قدر اس نے اپنے مصطفیٰ کو جانیا، اور کس قدر اس نے اپنے اعمال اور اس نے اپنے قول و فعل کے نال کس طرح اپنے نبی نال اپنا رشتہ جڑا ہے قائم رکھا. قرآن کے اندر ایک نہیں بلکہ سارے ہی قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے. اللہ کریم نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم، فرمایا لوگوں اگر تسی اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو، اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو، اس سے محبت چاہتے ہو، فرمایا پھر انسان کو اولاد میں بڑی محبت ہے، اپنے باپ میں بڑی محبت ہے، کیوں نہ ہوئی اللہ نے خود حکم فرمایا کہ والدین سے اس سے سلوک کے ساتھ پیش آؤ. پھر عزیز و کرما انہاں بھی مقام ہے، انہاں بھی دائی نال اچھے انداز میں پیش آؤ. رشتہ توڑنا گناہ ہے، حرام ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر تسی اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو، فرمایا پھر اسی اولاد محبت کرو، انکار نہیں، والدین نہ اسے سلوک کرو، منع نہیں، عزیز و کربا کا خیال کرو، منع نہیں. اپنے مال مال بھی طرف دوں گا، مال بھی محبت کرو، منع نہیں. تجارت بھی کرو، لیکن فرمایا کہ اگر وقت تقاضا کرے وہ اعلیٰ
بچے، والدین، عزیز اقربا، کاروبار، بھائی بہنیں، اگر وقت تقاضا کرے ان کو مصطفیٰ پہ قربان کر دیں، اتنی محبت تمہارے دل میں اپنے مال کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی نہ ہو جائے کہ تم مصطفیٰ کی عظمت پر جو ہے قربانی نہ ہو سکے۔ محبت ہے، سب سے حکم بھی ہے محبت کرنے کا، کہ وقت آنے پر سارے رشتے بعد میں اور سارے رشتوں سے اب جو پہل کرنی ہے وہ مصطفیٰ کی محبت، وہ عظمت مصطفیٰ ہے، وہ شان مصطفیٰ ہے، وہ سب سے پہلے جو ہے ان سے جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ پہلے ہے، باقی سارے رشتے عمل جو ہے اور حضور کا بھی فرمان ہے، فرمایا تم ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرو گے تو ایمان ہوگا، ایمان ہوگا، مگر نہ ایمان ہی تمہارا نہیں ہے۔ تو آج کے اس فتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر نفس و نفسی کا عالم ہے۔ آج ہماری محبت جو ہے مال سے ہے، اولاد سے ہے، ہماری محبت اپنے عزیز اقربا سے ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جس قدر اولاد سے اور مال سے محبت کرتے ہیں، بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، کیا اسی طرح ہم اپنے مصطفیٰ سے بھی کرتے ہیں؟ اسی طرح ہم اپنے نبی سے بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یعنی ان دو باتوں کو دیکھنے سے ایمان کا موازنہ ہو جائے گا، ایمان کا امتحان ہو جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا ایمان کس قدر جو ہے مضبوط ہے اور کس قدر ایمان تمہارے پاس ہے۔ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو گنتے ہو، ان کی گنتی ہوتی ہے، شمار ہوتا ہے، ان کو جو ہے پکڑتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے، صاف ہوتا لکھ کر دیکھتے ہیں نا۔ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ چلے ہمارے پاس کتنے پیسے۔ اور اگر رشتہ دار تمہاری محبت چیک کرنا چاہے تو تم سے کچھ سوال کریں گے، تمہیں کچھ ڈیمانڈ کریں گے، اور اس ڈیمانڈ سے وہ دیکھیں گے، اگر تو آپ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا تو پھر وہ کہیں گے واقعی مجھے تو ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی میں نے جو ہے تم سے یہ کہا تاکہ پتہ چلے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تو شکریہ، تمہیں جو ہمارے ساتھ جو بڑی محبت ہے، اللہ ہماری محبت کو اور بڑھائے۔ اور اگر اولاد نے دیکھنا ہو کہ میرا باپ مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹی، تو وہ بھی کچھ فرمائش کریں گے، مجھے یہ چاہیے۔ اگر مل جائے تو وہ سمجھے کہ اولاد باپ دے بھی سکتا ہو، دے بھی سکتا ہو، پھر وہ سوال کرے تو وہ نہ دے۔ یہاں پر اب والدین اور اولاد کی محبت چیک کرو۔ اگر اولاد ناراض ہو جائے نہ ملنے پر تو پھر سمجھے کہ اولاد کو بھی اپنے باپ سے محبت، اولاد کو بھی یہ نہیں کہ باپ نے دی نہیں تو پھر جو ہے اولاد کی کہ ہم نے آپ کو برا کیا، آپ سے ہماری ناراضگی، آپ نے تو ہمیں اتنے پیسے نہیں دیے، یہ چیز لے کے نہیں دی، کیسے باپ ہو؟ مسا تب ہے کہ وہ نہ دے اور آپ ان سے محبت کریں، آپ ان سے آپ پھر تو آپ کی یہ تو کاروبار ہو گیا، یہ تو بزنس ہو گیا کہ باپ نے ماں نے وہ چیز نہیں دی تو یہ بزنس ہو گیا کہ آپ نے نہیں دی تو اب تو ہم آپ کو نہیں بلائیں۔ یعنی پھر وہ محبت والدین کے ساتھ نہ ہوئی تو محبت تو پھر پیسے سے ہوئی، اس چیز سے محبت ہوئی جس کا تم نے تقاضا کیا، جس کا تم نے سوال کیا۔ مثال کے طور پر بیٹے نے کہا کہ مجھے آپ ایک موٹر سائیکل لے دیں، باپ نے سے کیا کہا کہ بیٹا میں تمہیں جو ہے موٹر سائیکل لے کر نہیں دے سکتا۔ اب باپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس
पैसे तो है, आप लेके दे मुझे मोटरसाइकिल। तो बाप कहता नहीं भाई मैं तो नहीं लेके दूंगा। अब क्या बेटा नाराज हो जाएगा? नहीं, उसको अगर वो नाराज हो गया तो उसको बाप से मोहब्बत नहीं, उसको मोटरसाइकिल से मोहब्बत। बाप की मोहब्बत तो ये नहीं लेगी तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप मेरे वालिद हैं, मेरे बाप है, मेरे अबू है, आपने लेके नहीं लेके दी तो कोई बात नहीं, जब आप नदी चाहे तो फिर ले देना, ना भी लेके दी तो मैं तो आपका बेटा हूँ, आपकी औलाद हूँ, मेरी तो आपके साथ वैसे की मोहब्बत है। तो होता क्या है, वो ना लेके दी तो फिर वो सबको पता क्या होता है, सब जानते हैं कि क्या हो जाता है। तो ये फिर औलाद, बाप जैसे औलाद चेक करते हैं तो आपकी मोहब्बत होगी, आपने ये चीज़ मुझे लेके देनी है तो कहे ठीक है लेके देता हूँ। तो अगर ना लेके तो नाराज होता है, बाप भी उसको चेक करे, उसको फरमाइश करे, तुम हाफिज़ कुरान बन जाओ, आलिम दीन बन जाओ, तुम 5 वक्त की नमाजी बन जाओ, तुम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाओ, आप अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा लो, आप अमाल अच्छे करने वाले बन जाओ। अगर तो उसने उन बातों को माना, नमाज शुरू की, कुरान पढ़ा, आलिम बना, उस बाप के कहने पर उसने अच्छे अमाल किए, बुराई को छोड़ दिया, फिर बाप उससे और मोहब्बत तो उसकी नहीं, वो नहीं भी करता अच्छे अमाल तो बाप कहता भी है, तो बाप की मोहब्बत की भी होती है नहीं। फिर उसको तकलीफ हो जाए तो फिर भी उसके दिल के अंदर जो गम पैदा हो जाता है कि मेरी औलाद, मेरी बेटी के साथ क्यों ऐसे होती है, वो ना है वो। ये है, इसको कहते हैं असल मोहब्बत, इसको कहते हैं असल मोहब्बत वालिदैन की होती है बच्चों से। बच्चे जो है बदल जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं, बच्चे नाराज हो जाते हैं, बच्चे बीमार बाप को भी छोड़ जाते हैं, माँ बीमार को भी छोड़ जाती है, उनको रोते हुए भी छोड़ जाते हैं, उनको देख कर भी जो है आंखें जो है फेर लेते हैं, उनकी बेकसी, मजबूरी, बीमारी, सब कुछ उनकी लाचारी को देख कर जो है वो चले जाते हैं, उनको धक्का दे देते हैं। फिर आज तक तो वालिदा नहीं देखी, उसने अपने बाप बेटे को, औलाद को, बेटी या बेटे को उसने लाचार देखा हो। ये असल मोहब्बत है, माँ बाप की औलाद की मोहब्बत है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो अल्लाह ने हमें कहा कि तुम मोहब्बत करो अपनी औलाद से, करो अपने भाई से, करो अपने वालिदैन से, करो अपने कारोबार से, लेकिन इतनी मोहब्बत तुमने बढ़ानी नहीं है। अगर वो नाराज हो, अगर जो है मुस्तफा का अगर कोई वक्त ऐसा आए कि तुम्हें हुजूर की मोहब्बत में वालिदैन को छोड़ना पड़े तो तुम ना छोड़ सकते। अगर तुम्हें हुजूर की मोहब्बत में हुजूर के लिए औलाद को छोड़ना पड़े तो तुमको मैं कैसे छोड़ूंगा? ये तो छोटी छोटी है अभी तो छोटे, इनको कैसे छोड़ के चला जाऊँ? इनको छोड़कर कैसे मैं हुजूर के ऊपर कुर्बान हो? अगर वक्त ने तकाजा किया और तुमने कहा मैं तो हुजूर के लिए जो है, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, दीन मदीन के लिए, मैं तो अपने लीडर को नहीं छोड़ सकता जिसको मैंने माना है। अगर उसने कहा मेरे तो बड़े महल्लात हैं, मकान हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, जायदाद बहुत ज्यादा है, अगर मैं मुस्तफा पे कुर्बान हो गया, ये मेरे बड़े बड़े मोहल्लात, इनका क्या होगा? यहाँ इसके अंदर कौन रहेगा? इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता, मैं इनको छोड़ देना अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए इसका मतलब ये है तुम्हारा ईमान बहुत ही कमजोर है। ईमान है लेकिन कमजोर है। वही जो मोहल्लात को नहीं छोड़ सकता, हमारे पास तो है ही नहीं लोग, बड़े बड़े हमारे मोहल्लात के छोटे छोटे भी है नहीं, हमारे पास कोठियाँ बंगले कहाँ से आ गए? छोटे छोटे 2-2 लाइटें, 5-5 बंगले के मकान, इतने आला भी नहीं। ये छोड़ने मुश्किल है, ये छोड़ने हमारे लिए मुश्किल है। तो फिर बड़े लोगों का क्या बनेगा? तो जो छोड़े इनको, एक दिन तो छोड़नी, एक दिन
بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہیں، ایک دن جب اللہ کا پیغام آئے گا چلے جاؤ، پھر ان کو جو اربوں کی جائیداد بھی چھوڑ کر ایسے چلے جائیں۔ ایسے ہی جسم سے روح نکلنی ہے، کچھ گھنٹوں کے بعد جناب کو، حاجی کو، نہ تاجر کو، اس مالدار کو، اس بادشاہ کو، اس وزیر کو، اس بڑے ڈاکٹر کو، اس سرجن کو، پروفیسر کو، اس جو ہے بزنس مین کو، اس فیکٹری اور مل آنر کو چند لمحوں میں اس کو جو ہے سپرد کے خاک جو ہے کر دیا جائے، مٹی کو اس کو ڈال دیا ایسے۔ تو کیا بہتر ہے کہ بندہ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے نبی کا ہو جائے، اپنے محبوب کا ہو جائے، اپنے مصطفیٰ کا ہو جائے، اپنے غمخوار کا ہو جائے، اپنے اللہ کے حبیب کا ہو جائے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حبیب کا ہو، اللہ کے محبوب کا ہو جائے۔ جو مصطفیٰ کا ہو گیا اس سے اللہ کا ہو نہیں جاتا۔ اللہ کا جو مصطفیٰ کا نہ ہو اس نے اللہ کو کیسے ہونا؟ اللہ کو اس نے بات مصطفیٰ کی ہے، بات اللہ کے حبیب کی ہے، اللہ کی بات نہیں۔ اللہ کا ہمیں کس نے بتایا؟ جو ہمیں پیغام پہنچانے والا اللہ کا، جب ہم اسی کو نہیں مانا پھر اللہ کو ہم نے کیا مانا؟ اللہ کو کیسے مانا؟ جب مصطفیٰ کو مان لیا، مصطفیٰ کو جان لیا، کوئی مصطفیٰ کو نہ جانے، مصطفیٰ کو نہ جانے اور کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو جانتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی توحید کو مانتا ہوں، اور جو جس نے اللہ کے بارے میں بتایا اور اس کے بارے میں کہے کہ نہیں میں ان کو ایسے نہیں مانتا، پتہ چلا یہ وفادار نہیں ہے، یہ وفادار نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کا وفادار ہوتا تو پھر تو مصطفیٰ کو مانتا، اس نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو اس نے مان لیا، اللہ کو اس نے مان لیا۔ اب اللہ نے فرمایا، بولیے اللہ نے